ملک بینک کرپسی کے ورج پر ہے. الطاف حسین ٹیررسٹ، ایم کیو ایم خراب. ایم کیو ایم اور الطاف حسین کا 50 سالہ پاکستان کی تاریخ میں وفاقی سطح پر ایک دن کے لیے بھی مکمل حکومت کا اختیار آیا؟ ایک دن کے لیے بھی آیا؟ الطاف حسین نے، ایم کیو ایم نے ملک میں کبھی حکومت قائم کی؟ تو ملک بینک کرپسی کے ورج پر کیسے پہنچا؟ آج وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، برمنگم میں ان کے نمائندے آتے ہیں، مانچسٹر میں جاتے ہیں، ملک سنوارو قرض اتارو. یہ کیوں اتاریں قرض؟ سنیے یہ قرض کیوں اتاریں؟ پاکستان کے عوام قرض کیوں اتاریں؟ میں یہ کہتا ہوں میاں نواز شریف صاحب، یہ قرضہ ہوا کیسے؟ یہ قرضہ بڑھا کیسے؟ اکانومی شیٹرڈ کیسے ہوئی؟ Who is responsible for that? ایم کیو ایم؟ الطاف حسین؟ اگر الطاف حسین ملک کو بینک کرپسی کے ورج پر لے جانے والا ثابت ہو جائے، یا ایم کیو ایم ثابت ہو جائے، یا یہ ثابت ہو جائے کہ الطاف حسین نے ملک کی اکانومی کو شیٹرڈ کیا ہے، ثابت ہو جائے، الطاف حسین کو بھی پھانسی دی جائے. اور اگر الطاف حسین ریسپانسبل اس کا نہیں ہو تو ملک میں جو ریسپانسبل ہیں ملک کو بینک کرپسی کے ورج پر لے جانے والے، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں. صرف ایک ہی سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس طرح فرینچ ریولوشن آیا، جس طرح دنیا میں ریولوشنز آئے، اسی طریقے سے پاکستان کو ایک ریولوشن کی ضرورت ہے. ایک انقلاب کی ضرورت ہے. تو جناب والا بات مختصر کر کے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. ایم کیو ایم میں وڈیرا نہیں، جاگیردار نہیں، الطاف حسین کے پیلیسز نہیں، پاکستان میں بڑی بڑی جائیدادیں نہیں. اگر الطاف حسین جو الزامات ہیں اگر وہ ہوتا تو کہتے ہیں کیا غیر ملکی ایجنٹ، ضرورت نہیں ہے غیر ملکی ایجنٹ بننے کی. ملک میں بیٹھ کے ملک کی اکانومی کو شیٹرڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ پاکستان کی اکانومی بھارت نے شیٹرڈ کی ہے؟ بولے انڈیا نے کی پاکستان کی اکانومی کو شیٹرڈ؟ برطانیہ میں رہنے والے آپ لوگوں نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ کس نے کی ہے؟ انہی لوگوں نے جو پاکستان میں موجود ہیں. درست یا غلط؟ میرے بھائی، میری جو گزارش ہے میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکتا. اگر ہم صحیح ہو تو بڑے سے بڑا دشمن کچھ نہیں کر سکتا. اب آپ سنیے جناب، تو میں کیا گزارش کر رہا تھا نہ وہ آؤں گا. ملک کی معیشت تو ضرورت نہیں ہے، جیسا کہا نا یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے. کتنے ہی دشمن ہو، انڈیا کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اور ملک کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب ہم خود کمزور ہوں گے، خود چاہیں گے کہ دشمن ہمارے ملک پہ قبضہ کر لے، تو جناب دشمن کو پھر توپیں نہیں چلانی پڑیں گی، ویسے ہی قبضہ کر لے گا. اور اب تو ضرورت اس بات ہی کی نہیں ہے کہ وہ زمانے چلے گئے کہ حملہ کرو، قبضہ کرو. اب تو یہ ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے. جب ملک کے خود لوگ غدار بن جائیں، رابرز بن جائیں، ڈاکو بن جائیں، تو پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت جو تباہ ہے، اس کے ذمہ دار کیا بھارتی ہیں؟ کیا بھارت اس کا ذمہ دار ہے؟ برطانیہ ذمہ دار ہے؟ امریکہ ذمہ دار ہے؟ اسرائیل، مسلمانوں کا بڑا دشمن ملک، کیا اسرائیل ذمہ دار ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ کون
کون ذمہ دار ہے؟ آپ کو خود تلاش کرنا ہوگا، آپ کو نکالنا ہوگا۔ کون ذمہ دار ہے ملک کو لوٹنے والا؟ تو جناب الطاف حسین اگر غدار ہوتا، الطاف حسین اگر ملک دشمن ہوتا تو لندن میں، برطانیہ میں ایگزائل کی زندگی نہیں گزارنے پر مجبور ہوتا، بلکہ اسلام آباد میں بڑے بڑی کوٹھیاں محل رکھ کر اس وقت بڑے آرام سے ادھر بھی جاتا ادھر بھی جاتا، ٹی وی پہ آتا، معزز شہری کہلاتا۔ ٹی وی پر جب بھی آتا معزز شہری کہلاتا، اور حساب کتاب میں میرے قرضہ کتنا ہوتا؟ 2 ارب روپے قرضہ لیا الطاف حسین نے۔ کتنے؟ 1 ارب روپے قرضہ لیا، اتنے کروڑ روپے قرضہ لیا۔ میرے محل بھی ہوتے، قرضہ بھی معاف کرا لیتا۔ کسی اگر فوجی جرنیل کی حکومت ہوتی، اس کے پیر ویر جنرل کے پکڑ کے دبا کے، اور اگر کسی وڈیرے جاگیردار کی حکومت ہوتی تو اس کے قدموں میں بیٹھ کے کہ تو جاگیردار ہے، میں غلام تو آقا، یہ کہہ کر قرضہ معاف ہو جاتا۔ قرضہ ملک کا، پیسہ آپ کا، ایک ایک پاکستانی کی محنت کا پیسہ، اور اس کو قرضے کے نام پر یہ لے اڑیں چند فیوڈلز اور پھر معاف کرا لیں۔ میری غداری کا جو سرٹیفکیٹ ہے، میری جو دہشت گردی کا مجھ پر الزام ہے، میں واحد پاکستان کے اندر آدمی ہوں کہ میری اگر ایک دن کی حکومت قائم کر دی جائے تو خدا کی قسم ہر کسی کو معاف، چھوٹے بڑے جرم کرنے والوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن نیشنل ایکسچیکر، ملک کی خزانے سے لوٹنے والے، ڈاکہ ڈالنے والوں کو 24 گھنٹوں کے اندر اندر اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے لٹکا دیا جائے گا۔